نماز شب کے حوالے سے چند باتیں کہ جس میں اگر مومنین اپنے اہل و عیال یا اپنے بچوں کو اگر چاہیں کہ نماز شب کے لیے یا نماز فجر کے لیے تربیت دینا چاہیں تو ایک شیوہ جو کہ بہترین شیوہ ہے، ہمارے فقہا کی زندگی میں چیزیں ملتی ہیں اور ائمہ اطہار کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بتدریج انہیں نماز کے لیے آمادہ کیا جائے اور ان پہ کسی بھی طرح سے دباؤ نہ ڈالا جائے، نماز شب کے لیے، نماز فجر کے لیے، نماز جماعت کے لیے۔ تو یہ چند باتیں اسی سلسلے میں ہیں۔ بہت بڑے عارف سہل شوشتری کے نام سے ہیں کہ بہت بڑے عارف گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں جو کہ خود بھی صاحب کرامت ہے، اہل کرامت میں سے، ان کے بارے میں یہ واقعات درج ہے کہ ان سے پوچھا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے، اہل کرامت بن گئے؟ تو انہوں نے اپنا مختصر واقعہ بیان کیا کہ کس طرح بتدریج عرفان کے ان مراحل پہ فائز ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بچپنے میں چھوٹا تھا، نابالغ تھا، 7 سال کی عمر میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماموں اہل تہجد گزار تھے اور مومن تھے، متدین تھے، غالباً بہت بڑی ہستی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ آدھی رات کو مجھے اسی 7 سال کی عمر میں آدھی رات کو واش روم جانا تھا، میں اٹھا، چھوٹا تھا، اور جب واش روم سے آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماموں جو ہے وہ عبا پہنے، امامہ پہنے، جائے نماز پہ بیٹھ کر قبلہ رخ مثلا دعا وغیرہ جو ہے وہ نماز میں مشغول ہے۔ تو انہوں نے دیکھا پھر کہا کہ یہ مجھے اچھا لگا کہ مثلا اس طرح سے رات کے اس وقت خداوند متعال کی بارگاہ میں جس طرح یہ عبادت کر اچھا لگا، کچھ نہیں کیا، جا کر بیٹھ گئے، ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تا ان کی نماز تمام ہوئی، ان کے ماموں کی نماز تمام ہوئی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیوں بیدار ہو جاؤ، سو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا یہ کام مجھے اچھا لگتا ہے، یہ شاید بچپنے میں جو دودھ پینے کے اوقات سے لے کر بڑے ہونے تک یہ جو ہم گھر کا ماحول بناتے ہیں کھانے پینے کا، شاید ان کا بھی اثر ہوتا ہے کہ بچہ خود بخود پسند کرنے لگتا ہے۔ کہا کہ مجھے یہ کام اچھا، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پھر کہا کہ کیوں بیٹھے ہو، جا کے سو جاؤ۔ اور میں نے کہا کہ آپ کا کام اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بیٹھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سو جاؤ۔ یعنی ایک شخص تو تہجد گزار ہے اور مثلا جو ہے ان کا یہ بانجا بھتیجا جو بھی آ کر بیٹھ جاتا، نماز پڑھنا چاہتا ہے، ان کے بعد یہ کہتا سو جاؤ جا کے، یہ بالآخر جا کے سو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں جا کے سو گیا، اگلی رات پھر میں اٹھا تاکہ میں جا کر مثلا رات کو ایک دفعہ جو ہے واش روم ہو کے آؤں، پھر دیکھا ماموں نماز میں مشغول ہے، تو میں پھر بیٹھ گیا ان کے پاس۔ ماموں نے پھر تاکید کی کہ جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں جو کچھ آپ کہتے ہیں میں بھی کہوں، آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی دہرانا چاہتا ہوں۔ تو جب اگلی رات بھی میں نے تاکید کیا، اس وقت میرے ماموں نے مجھے قبلہ رخ بٹھا دیا، یہ قبلہ رخ ہیں، اور کہا کہ صرف ایک مرتبہ کہو کہ یا حاضر یا ناظر، یعنی خداوند متعال کو پکارا یہ ذکر کہ اے وہ ہستی جو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، اے صرف ایک دفعہ کہو۔ تو میں نے ایک دفعہ دہرایا، کہا کہ آج کے لیے کافی ہے، چلے جاؤ سو جاؤ، اور جا کر سو گئے۔ چند راتوں تک یہی تکرار ہوتا رہا ان کے بقول کہ ہر شب ذکر یا حاضر یا ناظر کئی مرتبہ دہراتے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، پھر اس طرح سے۔ تو آہستہ آہستہ یہ 7 سال کا بچہ کہتا میں نے وضو کرنا بھی سیکھ لیا، اور جب وضو کرنا سیکھا تو ساتھ ساتھ ذکر یا حاضر یا ناظر کا تکرار ہوتا تھا۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اس ذکر کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں اور ہم خود بھی تکرار کریں، مثلا وقتاً فوقتاً کہ ذکر یا حاضر یا ناظر، اور بچوں کے لیے بھی کہ صرف نماز سے پہلے ان کو ذکر سکھایا جائے
کہ یہ اسے مثلا پڑھتا رہے. یہ جو ہے سہل شوشتری فرماتے بالآخر ایسا ہوا کہ ماموں کے پاس جائے بغیر ہی میں خود اٹھنا شروع کیا، ذکر پڑھنا شروع کیا، وضو کرنا شروع کیا، اور میں نے خود مثلا نمازیں پڑھنا شروع کر دیا. اور اس عمل جو ذکر یا حاضر یا ناظر، اس سے میں نے روحانی فیض حاصل کیا اور اس مقام تک پہنچا. تو یہ عالی ترین شیوا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مثلا اگر وہ چاہیں بغیر کسی دباؤ کے کہ وہ اگر اٹھنا چاہیں تو ان سے کہیں یہ ذکر پڑھیں آپ، جب وہ تھک جائیں وہ سو جائیں آپ، مثلا پھر وضو کرنا سکھا دیں، پھر اسے نماز وتر سکھا دیں، پھر نماز شفع بھی سکھا دیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں مثلا نوافل کے لیے اور واجبات کے لیے آمادہ کریں. اور فرمایا کہ یہ عالی ترین شیوا ہے، یہ آپ کے فقہا نے یہ عالی ترین شیوا اس مقصد کے لیے اپنے فرزندوں کو مستقبل میں عبادات کی عادت ڈالنے کے لیے اس شیوے کو جو اپنایا جائے. یہ ہمارے روحانی معلمین اور فقہا کا شیوا رہا ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اولاد پہ اس طرح سختی نہ کریں کہ وہ پھر پریشان ہو جائے، اسے پھر یہ چیز بہت بوجھ لگے کہ یہ نماز بہت بڑی چیز ہے کہ یہ مثلا میرے اوپر سختی کی جا رہی ہے. چونکہ دباؤ کا نتیجہ منفی ہوتا ہے. یہ آپ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک کافر ہو گیا، مسلمان مسیحی تھا، مسلمان ہو گیا، ایک مسلمان کو اس کے ذمے لگا دے تو اسے نماز وغیرہ سکھا دیں. صبح اسے لے گیا مسجد، پھر جب مسجد کا نماز پڑھے جائیں گھر کا نہ بیٹھیں، تعقیبات پڑھنی ہے، تعقیبات پڑھتے رہے قرآن وغیرہ وغیرہ تھا ان کی ظہر کا کہ نماز جماعت پڑھ کے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. اگلی صبح جب یہ مسلمان گیا جگانے، کہا کسی بیکار شخص کو ڈھونڈو، مجھے بچوں کو بھی پالنا ہے، میں واپس مسیحی ہو جاتا ہوں. یہ جو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعقیبات پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی، زیادہ سے زیادہ مثلا اس کا اثر منفی ہو سکتا ہے. اور یہ مشہور واقعہ فقہا کی کتابوں میں یہ درج ہے. اور آخری چیز، حضرت آیت اللہ کاشف الغطا جیسی بڑی ہستی جو ہر رات نماز شب کے لیے اٹھتے تھے اور اپنے ایک ایک کے کمرے کے دروازے پہ جاتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کے اٹھو نماز شب پڑھو. جو ان کا ایک بیٹا ہے کہ اسے کس طرح انہوں نے جو ہے عادی بنا دیا، وہ پھر کل اگر ہو سکے عرض کروں گا. جب یہ چھوٹا تھا یہ کہتا ہے کہ جب میرے دروازے کھٹکھٹاتا تھا میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میں بسترے سے ہی اللہ اکبر ولا ضالین ایسی باتیں شروع کرتا کہ دروازے پہ میرے باپ سنے اور واپس چلے جائے کہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو جب ہم سختی کریں گے روزانہ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جھوٹ بولیں گے. ہمارے ہاں مثلا مشہور واقعہ ہے کہ ابھی تو خیر بڑے عالم بن گئے، پہلے جب ان کے بارے میں کہا کہ جب اس کا باپ سے کہ صبح نماز پڑھا، میں رات کو پڑھ کے سو گیا ہوں. یعنی صبح کی نماز وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے. بچوں پہ اگر بوجھ بنائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صبح پڑھنے سے بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ تاکہ صبح کو تکلیف نہ ہو. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اگر ہم آہستہ سے بتدریج اپنے بچوں کو مسجد لانا شروع کر دیں، جس دن بچہ ضد کرے میں نہیں جانا پھر نہ لائیں اسے، جس دن بچہ تیار ہو مسجد آنے کے لیے اسے لے کر آئے، جس دن بچہ قرآن پڑھنا چاہے آپ کہیں کہ یہ قرآن پڑھنے آپ نے اسے آفر کریں، اسے انعامات وغیرہ. جب وہ آمادہ ہو جائیں پھر اسے جب وہ بچہ کہے کہ میں تھک گیا ہوں مثلا آگے نہیں پڑھنا پھر آپ روک دیں. ہمارے بعض معلمین جو اہل سنت میں بھی زیادہ ہے، شیعوں میں بھی یہ سلسلہ ہے کہ اخوان ٹائپ کے لوگ مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں. روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچی مر گئی ہے جس کو مثلا مولوی صاحب نے مارا تھا، کہ ایک استاد نے مارا کہ قرآن یاد نہ کرنے پر یا کلاس میں سبق یاد نہ کرنے مر گئی ہے. اور اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک نہیں ہے کہ مار پیٹ تو اصلا شریعت میں شاید جائز ہی نہیں ہے. کسی بھی استاد کو مارنے کا حق حاضر نہیں ہے، فزیکلی سزا دینے کا، چاہے کہ مثلا دینی قرآن کی تعلیم اور نماز وغیرہ میں. تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح علماء نے فرمایا بتدریج انہیں جو ہے یاد دہانی کرا دیں کہ نماز پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ. سونے سے پہلے انہیں مثلا وضو، خالی وضو کا کیا وضو کر کے سو جائیں. سونے سے پہلے جو عام صورتیں یاد ہے کہ یہ سورہ قل اللہ آپ کو یاد ہے، سورہ کوثر آپ کو یہ پڑھ کے آپ سو جائیں.
اگر تسبیح یاد ہے انہیں مثلا تسبیح کی ایک تسبیح پڑھ کے آپ سو جائیں، صبح اٹھنے کے بعد آقا امام زمان کو ایک سلام مثلا کرے، السلام علیکم یا صاحب العصر والضحى، یہ سکھا دے. آہستہ آہستہ آپ دعائیں آقا امام زمان وغیرہ وغیرہ سکھا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے بغیر اس کے کہ ان کے ذہن پہ بوجھ آ جائیں ان چیزوں کے عادی ہو جائیں.